بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا۔ عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے۔ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی، اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستو، اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں بنی سعد قبیلہ رہتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا، تاکہ اس سے ان کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونی شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی، اس وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔
وہ جب مکہ آ رہی تھیں تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی گود میں آیا ہے تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئیں۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد کے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ اب بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگیں، حلیمہ، ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگیں کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعے میرے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اس لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں برکتوں رحمتوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں، میں تھوڑے دن اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار کہنے پر حضرت آمنہ تیار ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ تھوڑے دن اور اپنے پاس رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس اپنے ساتھ لے گئیں۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھا، وہ سب کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ دوستو، اتہاس کی کتابوں میں ہے کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبریل آپ کے پاس آئے تو آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر جو ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ دوستو، ادھر یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہو گیا، اس لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگیں کہ مجھے 2 سال کے بعد ہی اس کو اس کی ماں کو دے دینا چاہیے تھا، اب اس کی ماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کا جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی تب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔
ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننھال بھی تھا۔ دوستو، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اسے دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طرح سے بیمار پڑ گئیں، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو لوگ دھتکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا۔ مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے، اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے پوتوں سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہی آگے آتے تاکہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ میں گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچیے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر اپنے زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کے دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔
آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پوری کر دیتے تھے۔ میرے دوستو، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں اور اس کو تکلیف ہو۔ دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسرے جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے۔ ساتھ میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکیں اور اپنی تھکان دور کر سکیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم چلا کہ ان کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ